بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئے اور سچے قصے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ قصہ ضرور پسند آئے گا۔ دارا اور عالمگیر دونوں بھائی تھے۔ ان کی آپس میں اقتدار کی کشمکش تھی۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ تخت و تاج اسے ملے۔ دارا چاہتا تھا کہ حق میرا بنتا ہے، لہذا بادشاہ مجھے بننا چاہیے، جبکہ اورنگزیب عالمگیر مشائخ کی صحبت پا چکے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ اگر مجھے سلطنت کا انتظام مل جائے تو میں بدعات کا خاتمہ کر کے شریعت و سنت کی بالادستی قائم کروں گا۔ دارا کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک مستجاب الدعوات بزرگ رہتے ہیں، ان سے دعا کروائیں۔ جب وہ وہاں گئے تو اس بزرگ نے کھڑے ہو کر مصافحہ کیا اور بیٹھنے کے لیے اپنا مصلی پیش کیا۔ دارا نے ازراہ ادب کہا، نہیں جی، میں اس قابل کہاں کہ اس جگہ بیٹھ سکوں۔ اگر انہوں نے بزرگ کی صحبت پائی ہوتی تو سمجھتے کہ حکم کا درجہ ادب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس بزرگ نے پھر فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، مگر اس نے دوسری مرتبہ پھر کہا، حضرت میں اس قابل کہاں۔ انہوں نے تیسری مرتبہ اصرار کیا کہ بیٹھ جائیے، لیکن کہنے لگا، جی نہیں، آپ ہی بیٹھیے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو دارا بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ ان کی آپس میں بات چیت ہوتی رہی۔ پھر جب اٹھنے لگا تو کہا، حضرت دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ مجھے تخت و تاج عطا فرما دیں۔ بزرگ فرمانے لگے کہ ہم نے مصلی تو پیش کیا تھا، آپ خود ہی نہیں بیٹھے تو ہم کیا کریں؟ اب تو وقت گزر چکا ہے۔ اسے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ اب اس نے سوچا کہ کہیں اورنگزیب عالمگیر کو پتہ نہ چل جائے، لہٰذا اس نے اس بات کو چھپائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ کچھ عرصے کے بعد اورنگزیب عالمگیر کو بھی کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک مستجاب الدعوات بزرگ رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں۔ اورنگزیب عالمگیر تو ویسے ہی اللہ والوں کی صحبت یافتہ اور صاحب نسبت تھے، چنانچہ وہ وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اس بزرگ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور کہا، جی آ جائیے، تشریف لائیے اور بیٹھیے۔ انہوں نے ازراہ ادب کہا، حضرت میں اس قابل کہاں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، بیٹھ جائیے۔ جب دوبارہ کہا کہ بیٹھو تو وہ ان کے مصلی پر بیٹھ گئے۔ بات چیت ہوتی رہی۔ جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شریعت و سنت کی بالادستی قائم کرنے کے لیے کوئی کام کروں، اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تخت و تاج عطا فرما دے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بھائی، تخت تو ہم تجھ کو پہلے ہی دے چکے ہیں۔ جب انہوں نے تخت کا نام لیا تو وہ جان گئے کہ اہل اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے، لہٰذا کہنے لگے، حضرت تخت تو مل گیا، اور تاج کا کیا بنے گا؟ فرمایا، تاج کا نظام تو آپ کو وضو کروانے والے کے پاس ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کو فوراً یاد آیا کہ ہاں، شہزادہ ہونے کی وجہ سے محل میں میرا ایک خادم ہے، وہ واقعی نیک آدمی ہے اور وہی مجھے وضو کراتا ہے، تو مجھے پتہ نہ تھا۔ چنانچہ واپس آ کر سوچ میں پڑ گئے کہ میں ان سے اپنے سر پر تاج کیسے رکھواؤں، چونکہ صحبت یافتہ تھے، اس لیے سمجھ گئے کہ بے موقع کہنا تو ادب کے خلاف ہوگا۔ وہ عمامہ تو باندھتے ہی تھے۔ اگلی دفعہ جب وضو کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جان بوجھ کر مصروف کر لیا اور انہیں کہا کہ یہ عمامہ میرے سر پر رکھ دیجئے۔ وہ کہنے لگے، میں اس قابل کہاں
کہ میرے ہاتھ آپ کے سر تک پہنچیں۔ وہ فرمانے لگے، نہیں نہیں امامہ رکھ دیجئے۔ تھوڑی دیر تک انہوں نے انکار کیا، لیکن اورنگزیب عالمگیر اصرار کرتے رہے۔ بالآخر اس بزرگ نے امامہ اٹھا کر اورنگزیب عالمگیر کے سر پر رکھ دیا اور اس بزرگ کو بلا بلا کہنے شروع کر دیا کہ اس نے میرا راز فاش کر دیا۔ اس طرح کا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سپرد کیے ہوا ہوتا ہے۔ ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ باطنی فراست اور بصیرت رکھنے والے تو ان کو پہچانتے ہیں، ہر بندہ اولیاء اللہ کو نہیں پہچانتا۔